نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں تربیتی، ان میں ہم اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی سیکھ رہے ہیں۔ تو آج 21واں اللہ رب العزت کا اسم ہم پڑھیں گے۔ 21واں اسم القابض۔ القابض فرمایا تنگی کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان روٹی کے لقموں پر 40 دن تک اس کو پڑھے گا، یعنی جب آپ روٹی کھائیں، کھانا کھائیں تو ہر لقمے پر یا قابض پڑھ لیں یا القابض پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بہت سکون عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جیسے بیٹی ہیں، انہیں اکثر پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، رحم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اگر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو ناف کے اندر آپ رکھیں گے اور پھر یا قابض اس کو 21 بار پڑھیں گے تو ہر رحم کی تکلیف سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا 22واں نام ہے الباسط، روزی کھلی کرنے والا، فراخ کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چاشت کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لے گا تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے فرض نماز کے بعد مسنون اعمال پڑھے اور ساتھ ہی یا باسط 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کسی کا کبھی محتاج نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کا 23واں نام ہے الخافض، پست کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان روزانہ 500 مرتبہ یا خافض پڑھے، اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے اور اس کی مشکلات دور کریں گے۔ اور جو انسان 3 دن تک مسلسل روزے رکھے اور چوتھے روز ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 70 بار یا حافظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ اور فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک دشمنوں پر فتح پانے کی، دشمنیوں کو ختم کرنے کی ایک عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت کا 24واں نام ہے یا رافع یا الرافع، بلند کر دینے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر مہینے کی 14ویں رات کو، یعنی جب 14ویں کا چاند ہو تو آدھی رات کو 100 مرتبہ یا رافع پڑھے تو اللہ رب العزت اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے اور اللہ رب العزت اسے بہت دل کا امیر کبیر بنا دیں گے۔ تو جو انسان اپنی روحانی اصلاح چاہتا ہے تو وہ اس وقت اٹھے اور اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے، اور اللہ کی محبت تو رات کی تنہائیوں میں اس کو مانگنے سے ملتی ہے نا، تو اس وقت اگر کوئی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا 25واں نام ہے یا معز یا المعز، عزت دینے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معز پڑھے گا تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو لوگوں میں باعزت اور باوقار بنائیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا ایک روب ہوگا۔ خصوصاً جو ہماری بچیاں اور بچے ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، تو چونکہ ہماری جو بچے ہیں یا ہمارے جو شاگرد ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی ادب کے ساتھ جوڑ دی ہے نا، لیکن آج کا جو دور جا رہا ہے ادب بہت کم ہوتا جا رہا ہے بچوں کے اندر، تو اگر اساتذہ اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے بچوں کی کامیابی کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت کا نام 26واں المذل۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان 75 مرتبہ یا مذل پڑھے اور پڑھنے کے بعد سجدے میں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کو بہت ستا رہا ہو تو اس بندے کا نام لے کر دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کے ظلم سے محفوظ کر لیں گے۔ کسی انسان پر ظلم کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ قیامت کے دن ظالم کو کوئی روشنی نہیں ملے گی، وہ اندھیروں میں رہیں گے۔ آج کی روشنیوں کی دنیا میں اگر کبھی کسی پر ظلم ہوا، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو ذرا سا ہاتھ لگا دیا، چٹکی کاٹ دی، تو آج ہی معافی مانگ لیجئے۔ بڑے ظلم تو بڑے ہو گئے، لیکن بچپن کی تربیت یہاں سے ہی لینی شروع کریں کہ کبھی کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور اس ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اور اگر کبھی ہو گئی ہو تو اسی وقت معافی مانگ لیں۔ آج معافی لے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اپنی نہ پڑھی گئی، یعنی اللہ رب العزت کا بندہ اگر نمازیں نہیں پڑھ کے گیا، کیونکہ عبادات میں نماز ستون ہے نا، ہمارے مذہب کے اندر ستون کی حیثیت رکھتی ہے، تو نماز نہ پڑھنا ستون کو ڈھا دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس بڑے گناہ کا بھی مرتکب ہو کے چلا گیا اس دنیا سے، تو اللہ رب العزت چاہیں تو وہ معاف فرما دیں، لیکن دنیا کے انسانوں کے ساتھ کی گئی کمی بیشی، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ بندوں کے حوالے کر دے گا کہ وہ معاف کرے تو معافی، وہ نہ معاف کرے تو پھر آپ کی نیکی بھی ادھر چلی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت کے بندوں پر، اللہ کی کسی مخلوق پر بھی کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا 27واں نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، اور المذل جو پچھلا تھا اس کا معنی تھا ذلت دینے والا۔ السمیع سب کچھ سننے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعرات کے دن چاش کی نماز کے بعد اس کو 500 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 50 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر اس پڑھائی کے درمیان آپ بات نہ کریں۔ اور ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن، جس دن جمعہ ہو، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو آپ 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نظر خاص سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا 28واں نام ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز جمعہ کے بعد، اب ظاہر ہے مرد حضرات تو مسجد میں جائیں گے، جمعہ پڑھیں گے نا، تو بچیاں اور خواتین تو گھر میں نماز ظہر ادا فرمائیں گی۔ تو جو انسان نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں نور پیدا کریں گے، روشنی پیدا فرما دیں گے، اور اس کی دل میں نورانیت عطا فرمائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو انسان اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھے، اللہ رب العزت اس کو دل کی نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ آج جو زیادہ تر گناہوں کی طرف میلان رغبت ہے نا، اس کی زیادہ وجہ دلوں کے اندر جو اندھیرا پن ہے نا وہ ہے، تو دلوں کی نورانیت درکار ہے، دلوں کو نورانی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کا 29واں نام الحکم، حاکم مطلق۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کے آخری شب میں، یعنی جب سحری کا وقت ہو، تو اس اللہ رب العزت کے نام کو الحکم، اس کو 99 مرتبہ باوضو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو بہت سارے یعنی پوشیدہ چیزوں سے بھی نواز دیں گے۔ یعنی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ بعد میں کوئی ہونے والا کام انسان کو محسوس ہو جاتا ہے ابھی یہ ہونے والا، اور واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ دنوں بعد کوئی کام ہوتا ہے لیکن ہمیں پہلے اس کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت کا 30واں نام ہے العدل، عدل۔ عدل کا مطلب ہے کہ جو سراسر انصاف والا ہو، سرتاپا انصاف۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں اس کو روٹی کے ٹکڑوں پر یعنی روٹی پر دم کر کے اس کو یعنی جب آپ نے والا ڈالے تو یا عدل پڑھ لیں یا العدل پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت جو مخلوقات ہیں ان کو مسخر فرما دیں گے۔ یعنی اب جیسے والدین ہیں، اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو اس میں اولاد کے لیے بہت بڑا نقصان بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ستانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اگر ماں باپ کھاتے ہوئے کھانا العدل اس کو اپنی روٹی اپنے نوالوں پر پڑیں گے تو انشاءاللہ اولاد بات مانے گی۔ ایسے ہی جو آفیسر ہیں اگر وہ اپنے کھانے پر ایسے ہی کھانا جب شروع کرے تو العدل پڑھے تو انشاءاللہ ان کے ماتحت ان کی بات مانیں گے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت کے 30 نام ہو گئے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ یہ 10 ناموں کے آپ کے لیسن ہیں، تو اللہ رب العزت سے آپ مانگیں بھی کہ آپ کے دل میں یہ بٹھائیں اور آپ ان کو پڑھیں۔ القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل۔ اللہ رب العزت ان اسماء کو خوب پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔